إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پہ اپنا بابرکت اور مبارک مہینہ رجب المرجب عطا فرمایا. ماہ رجب عزیزان گرامی کیا آتا ہے؟ عاشقان رمضان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، دل میں ایک خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ماہ رمضان آنے والا ہے، اور عنقریب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. حضرات صوفیہ کرام رجب شریف کا جب چاند دیکھتے تو کئی دنوں تک خوشیاں مناتے تھے. ان کے چہرے خوشیوں سے چمکتے دمکتے ہوتے. لوگ پوچھتے حضور کیا ہوا؟ تو وہ کہتے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ ماہ رجب آ گیا، اب عنقریب ماہ رمضان بھی آنے والا ہے. اب جو ہے بیج بونے کا مہینہ آ گیا، شعبان میں پانی دیں گے اور ماہ رمضان میں پھل کاٹ کر کھاتے رہیں گے. یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص کرم اور فضل فرماتا ہے. حرمت والے مہینوں میں سے ماہ رجب کو بھی عزیزان گرامی ایک ماہ مقدس قرار دیا گیا. تو الحمدللہ ماہ رجب اپنی رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ رب کریم ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع کہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ کون سا ہے؟ تو حدیث پاک طبرانی معجم کبیر کی والیوم 11 حدیث نمبر 11079 جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ مسلمانوں کا دل خوش کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کو داخل کرنا. یہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، جمعے کے اس مختصر وقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اسے اپنائیں تو ہمارا مسلمان بھائی جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے. تو اس کے علماء نے جو ہے کئی طریقے ہمیں بتائے. وہ طریقے جو ہے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے مسلمانوں کو ہم نفع پہنچائیں، ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں، نہ کہ ان کو رنجیدہ کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کے دلوں میں
خوشی کو داخل کرتی ہے، وہ عزیزان گرامی اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی دولت وہ عمدہ دولت ہے کہ آدمی اگر اسے اپنا لے اور اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا دے، اپنے آپ کو ملنسار بنا دے، اپنے آپ کو نرم دل بنا دے، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے والا بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی نجات اور بخشش فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے تھے، مولا ہمیں نرم خو بنا دے۔ نرم جو ہے یہ اللہ کریم کو پسند ہے، جو نرمی اختیار کرتے ہیں، سختی سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے قریب ہوتے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلی حدیث پاک حسن اخلاق پر بخاری شریف کی حدیث نمبر 3559۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے یہ سند دے دی کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جو ملنسار ہے، جو سخت نہیں ہے، نرم ہے، جو لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالتا، اپنی زبان سے، مال سے، اخلاق سے، کردار سے، فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو سمجھ جانا کہ یہ شخص جو ہے یہ امت میں سب سے بہترین شخص ہے۔ دوسری مقام پر ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2621، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر نرمی کرنے والا ہو۔ اب دیکھیے یہاں حسن اخلاق کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ نرمی کو بھی بیان کیا۔ بعض لوگ مذہبی حلیے والے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے، باہر تو بڑے معزز بنتے، باہر تو یہ ظاہر کرتے کہ ہم نمازی ہیں، ہم ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے گھر والوں پر بھی نرمی کرنے والا ہو، اپنی ماں کے ساتھ بھی نرمی کرے، اپنے باپ کے ساتھ بھی نرمی کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی نرمی کرے، اپنے اولاد کے ساتھ بھی نرمی کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، ان سے پیار سے بات کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کے سامنے زبان نہ چلائے۔ لیکن عزیزان گرامی آج اس دور کے اندر باہر تو ہم ہیرو بنتے ہیں لیکن گھر کے اندر ہم زیرو ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے اندر بھی ہیرو ہو، گھر کے باہر بھی ہیرو ہو، بیوی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، اولاد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، اپنے والدین کو تکلیف نہ دے۔ آپ نہیں دیکھتے اکثر اوقات جو ہے اولاد ماں باپ کوئی چیز پکا کر سامنے رکھتے ہیں، ماں اتنی محنت کرتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں کھانا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں جو ہے یہ چیز نہیں چاہیے، الگ پکا کے دو۔ 4 بیٹے ہیں، چاروں الگ الگ فرمائشیں کرتے ہیں، 6 اولاد ہیں، الگ الگ فرمائشیں کرتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے کیا سب کو الگ الگ پکا کے دے گی؟ کیا سب کے لیے الگ الگ کھانے کا اہتمام کرے گی؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چاہیے کہ ہم جو ہے گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا کرے، گھر کے اندر ہم جو ہے اچھے اخلاق اپنائیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں ہماری کیوں نہیں چلتی، کبھی اس پر آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے گھر میں ہماری بات کی ویلیو کیوں نہیں ہے، حالانکہ ہمارے سر پر بہترین دستار سجی ہوئی ہے، ہمارے
ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، ہم جو ہے مذہبی حلیے والے ہیں، باہر لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کبھی سوچئے گا ہماری بات کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے، گھر والوں کو ہم اذیتیں دیتے ہیں، گھر والوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہم سختی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں ہماری بات اخلاق رکھو، قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگے، اچھے اخلاق رکھو، قیامت کے دن جو ہے میرے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے یہ تمہیں میسر آئیں گی۔ تم جو ہے اپنی زبان کو اچھا رکھو، تم جو ہے ملنسار بن جاؤ، تم جو ہے وہ گالیاں نہیں دعائیں دینے والے بن جاؤ، تم جو ہے ایسے بن جاؤ کہ جیسے شمع ہوتی ہے دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے، وہ شمع جو ہے دوسروں کو روشنی سے منور کرتی ہے، تم جو ہے سراپا شمع بن جاؤ، تم جو ہے لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ۔ آئیے عزیزان گرامی، مجمع الزوائد کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث پاک میں تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، زندگی گزارنے کا ایک اصول جو ہے ہمیں عطا کر دیا کہ اگر میرے غلام اسے اپنا لیں تو دنیا کے اندر عزت پائیں گے، دنیا کے اندر وقار پائیں گے، دنیا کے اندر جو ہے ان کی واہ واہ ہوگی، دنیا کے اندر جو ہے ان کا نام بلند ہوگا، ان کی عزت بلند ہوگی، اور آخرت میں تو اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2668، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں پسند ہے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول کسے پسند کرتے، اللہ کے رسول کس سے محبت کرتے، اللہ کے رسول کے دل کے اندر کون جو ہے امتی اللہ اکبر موجود ہے؟ تو فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، عاجزی اور ملنساری والے، جب بھی ملتے ہیں تو جھک کر ملتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو ملنساری سے ملتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو گرم جوشی سے ملتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ اور جب میں نے مصافحہ کی سنتیں یہاں پر بیان کی تو آپ کی خدمت میں حدیث پاک بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ کی ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور فرمایا کہ رحمت کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ صرف مصافحہ کرنے والے اور 2 حصے گرم جو
والے پر برستی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ دو مسلمان بھی آپس میں ملے اور دوسرا ذرا گرم جوشی سے ایسے جو ہے ہاتھ ہلا کر محبت سے ملے تو رب کی زیادہ رحمتوں کا وہ مستحق پاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاجزی اور ملنساری والے اور لوگوں سے محبت کرنے والے اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں۔ اب دیکھیے لوگ کن سے محبت کرتے ہوں گے؟ جن سے ہم محبت کرتے، وہ ظاہر سی بات ہے ہم سے بھی محبت کریں گے، ہم محبت دیں گے، وہ سامنے سے محبت دیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، وہ بھی آگے بڑھیں گے، وہ تحفہ ہم ان کو دیں گے، وہ بھی ہمیں تحفہ دیں گے، ہم ان کے کام آئیں گے، وہ بھی ہمارے کام آئیں گے، ہم ان کے دکھ درد میں آگے بڑھیں گے، وہ بھی ہمارے دکھ درد میں آگے بڑھیں گے۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ تم محبت کرو گے وہ بھی محبت کریں گے، تم ملنسار بن جاؤ، تم عاجزی اور انکساری کے پیکر بن جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ہے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ہر شخص یہ چاہتا کہ قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال تولے جائیں تو زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل اور اعلیٰ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2009، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں یعنی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہ ہوگی۔ یعنی جو دنیا میں اخلاق اچھے رکھتا تھا، جو ملنسار تھا، جو عاجزی کا پیکر تھا، جس نے لوگوں سے جو ہے وہ محبت رکھی، ان کے کام آیا، ان کی مشکلیں دور کی، ان کے مسائل حل کیے، ان کی پریشانیوں میں جو ہے ان کے کام آیا، ہر طرح سے مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، فرمایا وہ حسن اخلاق جو ہے یہ ایسی نیکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آج تو تمہیں ہلکی لگتی ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے یہ بھاری کر دے گی کہ سب سے زیادہ وزنی عمل وہی ہوگا، سب سے زیادہ بھاری اور بھرکم عمل جو ہے وہ حدیث نمبر 438، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو تم جو ہے اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو خوش کرو۔ یعنی تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ بھئی تم بند مٹھی لوگوں کو دے دو، لوگ تمہارے قریب آئیں، لوگ تمہارے آگے پیچھے گھومیں، تمہاری عزت کریں، تو فرمایا تم اگر اچھے اخلاق رکھو گے، تم ملنسار بن جاؤ گے، تمہاری زبان جو ہے یہ ستھری ہوگی، تمہاری زبان پر دعائیں ہوں گی، تو فرمایا سنو اب جو ہے تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے تم لوگوں کے اندر خوشی کو جو ہے وہ داخل کر سکتے ہو۔ اب آئیے عزیزان گرامی 7ویں اور آخری حدیث پاک حسن اخلاق پر، اور اس کے اندر تو کمال کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی جو ہے یہ اگر حدیث پاک جو ہے وہ سینے کے اندر رچا لے بسا لے، اپنے ذہنوں میں رچا بسا لے، تو میں کہتا ہوں کہ ہر دم اس کا حوصلہ بڑھتا رہے گا اور وہ حسن اخلاق کا پیکر بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین جو
جو ہے یہ راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جو ہے عبادت میں لگے ہوتے ہیں، اور جب دن ہوتا ہے وہ روزے رکھتے ہیں، گرمی ہو تو بھی نفلی روزے، سردی ہو تو بھی نفلی روزے، یعنی دن میں روزے، رات کو عبادت، اللہ کے حضور قیام، سجدے میں موجود۔ اب ہم ان چیزوں کو کیسے پائیں؟ ہم تو نوکری بھی کرتے ہیں، ہم تو مزدوری بھی کرتے ہیں، اگر ہم راتوں کو جاگتے رہے تو صبح کام پر کون جائے گا؟ اگر ہم نے دن میں نفلی روزے روزہ نہ رکھے، ہمارے جسم میں نکاہت بڑھ جائے گی، کمزوری بڑھ جائے گی، ہم کام کیسے کریں گے؟ تو ہم تو جو ہے پیچھے رہ گئے، وہ لوگ تو آگے بڑھ گئے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں نفلی روزے رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے مسلمانوں، اللہ کے حبیب نے یہاں پر بھی ان غریب لوگوں کو پیچھے نہیں رکھا، ان مزدوروں کو پیچھے نہیں رکھا، فارمولہ بتا دیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، حدیث نمبر 25,594، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کا ثواب پا لیتا ہے۔ یعنی صرف اچھے اخلاق رکھے، زبان پر دعائیں ہیں، لوگوں سے ملنساری سے ملتا، خوش اخلاقی سے ملتا، کسی سے بھی اس نے معاذ اللہ بگاڑا نہیں، جھگڑا نہیں کیا، فساد نہیں کیا، ہر آدمی کہتا ہے کہ خوش اخلاق ہے، تو فرمایا اگرچہ وہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور فجر میں آرام سے اٹھے، لیکن رب کریم پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دکھ دیتا۔ یا جو پوری رات قیام کرتے، اللہ کے حضور عبادت میں لگے ہوتے، دن میں روزے رکھتے، وہ جس مقام کو پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے حسن اخلاق کی برکت سے اس مقام پر پہنچا دیتا، اس رتبے تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے اچھے اخلاق، اور اس سے جو ہے وہ آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز کہ جو آدمی کے دل میں خوشی کو داخل کر دے گی، جیسا کہ میں نے سب سے پہلے حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل جو فرائض کے بعد ہے وہ مسلمانوں کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے۔ تو خوشی کو داخل کرنے کے لیے اس نے اخلاق پر میں نے گفتگو کی۔ اب آئیے دوسری چیز، لوگوں کے لیے فرحت کا سبب بنیے، لوگوں کے لیے اطمینان اور قرار کا سبب بنیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ تیسری منزل پر رہتے ہیں اور دوسری اور پہلی منزل والے پریشان ہیں، جب دیکھو کپڑے اتنے گیلے ہوتے ہیں، سارے ہمارے گھر کو جو ہے یہ پانی سے گیلا کرتا۔ ایسا نہیں ہو، تم ایسے نہ ہو کہ پوری بلڈنگ کی گیس تم نے مشین سے کھینچ لی اور بیچارے سارے غریب جو ہے وہ بیچارے سلنڈر اور لکڑیاں جلا کر گزارا کر، تمہیں دل ہی دل میں دعائیں دیتے۔ تم ایسے نہ بنو کہ تم راستے سے گزرو تو اپنی بائک کو ایسی جگہ پر کھڑی کر دو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، تم اپنی کار کو ایسے مقام پر کھڑی کر دو کہ گلی کے اندر ٹریفک جام ہو جائے۔ تم ایسے مت بننا کہ بلڈنگ کے اندر جو ہے تمہارا مقام خراب ہو، تم ایسے مت بننا کہ محلے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے تمہیں اشارہ کر کے کہیں کہ یہ سب کو اذیتیں دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، تم جو ہے لوگوں کے لیے فرحت کا سبب بنو، تم جو ہے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کا سبب بنو۔ اگر تم جو ہے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کا سبب بنے، فرحت پہنچانے کا سبب بنے، تو فرمایا اس کی وجہ سے بھی مومنوں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ شخص ہے خدا کی قسم ایماندار آدمی ہے، سب سے پہلے مینٹیننس ادا کرتا ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ آ کر لوگوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کبھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یہ اپنے پیسے ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی ایسا مشکل مرحلہ آتا ہے تو یہ ہمارے کام آتا ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کے لیے فرحت کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے بھی
مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ اب آئیے تیسری چیز، فرمایا کہ لوگوں کی قدر کیجئے، ہر ایک کو عزت دیجئے۔ اب اس سے ہم دوسرے کی قدر کریں گے، اس سے اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اور ہم سامنے والے کو عزت دیں گے تو اس سے بھی اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دوں کہ میرے حجرے میں کوئی شخص آیا تو میں نے کہا السلام علیکم، آئیے آئیے تشریف لائیے، بیٹھے یہاں بیٹھے، اب بتائیے کتنا اس کا دل خوش ہو۔ ہمارے سے ملنے کوئی آئے، ہم جو ہے ہاتھ پکڑ کر اسے آگے لائیں اور آگے لا کر اسے عزت دیں، اس کی قدر کریں، بتائیے کتنا اس کا دل خوش ہوگا۔ اور یہ تو دل خوش ہونا، اس کی نیکی الگ، اور دوسری نیکی کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، آپ دیکھیے کتنی مختصر بات پر مغفرت کی بشارت، بخشش کے پروانے جو ہے وہ حضور اپنے ہاتھوں سے بانٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکریم میں، اس کی عزت میں، اس کی آمد کی وجہ سے اس کے لیے تکیہ پیش کرے کہ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ جا، فرمایا اسی وقت رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حالانکہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، آپ کے پیٹھ کے پیچھے بھی رکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، آپ آرام سے بیٹھیے۔ یہی نہیں، اب کرسیوں کا دور ہے، کرسی میں بھی ٹیک لگانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، آپ نے اپنی کرسی آگے کر دی، آپ اس پر بیٹھیے ٹیک لگا کر، وہ بھی تکیے کا کام دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس پر بھی جو ہے یہ بخشش کا عزیزان گرامی پروانہ مل سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، صرف ایسا نہیں ہے کہ آدمی پیسے سے ہی جو ہے ہر چیز لے سکتا ہے، نہیں، آپ جو ہے دوسروں کی قدر کریں گے، اور قدر میں یاد رکھیے گا، چھوٹا بچہ ہو اس کی بھی قدر کرے، جوان ہے اس کی بھی قدر کرے، آپ سے عمر میں چھوٹا ہے اس کی بھی قدر کرے، آپ سے علم میں کم ہے اس کی بھی قدر کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ آیا تو اس کو دھتکار دیا، کوئی ایسا جوان آیا جو کہ فیشنیبل ہے، ماڈرن ہے، اس کو دھتکار دیا، کیا تو میرے سے باتیں کرتا ہے، اپنا حلیہ دیکھا ہے، نہیں، سب کو جو ہے آپ عزت دیجئے۔ جب آپ سب کو عزت دیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگوں کے دل کے اندر آپ کی قدر پیدا ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان بات کے صدقے میں آپ کی عزت کو بھی بلند کرے، سامنے والے کے دل میں تو خوشی الگ داخل ہوگی۔ اور ہر کسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کہہ کر گفتگو کیجیے، چاہے وہ 3 سال کا بچہ ہو، 2 سال کا، چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا ہو، ہر کسی کے ساتھ آپ کہہ کر گفتگو کیجئے۔ آپ کے گھر کے اندر بھی بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ اس سے آپ کہہ کر گفتگو کیجئے۔ یہ چھوٹا بچہ 1-2 سال سے یہ سنتا ہے، آپ سنتا ہے، یہ بڑا ہوتا چلا گیا، یہ آپ ہی سنتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ آپ کے آپ کہنے کی وجہ سے اس بچے پر یہ اثر پڑے گا کہ یہ جب تک زندہ رہے گا جس سے بھی بات کرے گا آپ کہہ کر گئے گا، کیونکہ اس کی گٹی میں آپ نے ڈال دیا۔ آج آپ دیکھیں، وہ تو جانور ہے، ادھر آ، فلاں ایسے، آپ دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر یہ باہر جا کر لوگوں کو بتاؤ جانور ادھر آ، تمہیں کس نے سکھایا؟ ابا کہتے تھے، اماں کہتی تھی۔ نہیں نہیں، یہ پہلی جو ہے یہ تربیت گاہ، یہ ماں باپ کی جو ہے گود ہوتی ہے، یہ گھر ہوتا ہے جہاں انسان جو ہے اچھی تربیت پاتا ہے، جہاں انسان جو ہے اچھے اخلاق پاتا ہے۔ تو میری بات پر آپ عمل کر کے ضرور دیکھیے گا کہ ہم اگر آپ کہہ کر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں سب ایک دوسرے کو آپ کہیں گے اور عزت والا ماحول بن جائے۔ ہم تو تڑاک پر آ گئے، میں نام نہیں لیتا، علماء میں یہ مصیبت آ گئی، جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام، ان میں بھی مصیبت آئی۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی شخص 2-4 مہینے آنے لگے، پہلے تو آپ سے گفتگو کرتے تھے، پھر تو پر آ گئے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ آپ تو اہل علم ہیں، آپ کے پاس تو نبی پاک علیہ السلام کا علم موجود ہے،
آپ یہ تو تڑاک پر کیسے آ گئے؟ نہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ اہل علم کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے، جو عزت والے لوگ ہیں ان کو تو اور زیادہ سمجھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم مشن لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جو ہے حسن اخلاق کو گھر گھر جو ہے یہ پہنچائے۔ آپ علیہ السلام کی شان دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی عمر سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے، 10 سال تک سرکار کی خدمت کی، یوں سمجھ لیے حضور کے در کی نوکری کی۔ گھر کے اندر کوئی سامان لینا ہوتا، سرکار انہیں بھیجا کرتے، بیٹا انس یہ لے آؤ۔ ہمارے پاس بھی نوکر کام کرتے ہیں، ملازم کام کرتے ہیں، لیکن ہم 10 کے سامنے اسے ذلیل کر دیتے۔ سالے 5 سال ہو گئے، تجھے پتہ نہیں آئٹم کہاں رکھی ہوتی ہے، تیرا دماغ کہاں ہوتا، تو جو ہے بیٹھا ادھر ہوتا، مفت کی روٹیاں بیٹھ کے توڑتا۔ یہ آپ دیکھیے 10 آدمی کے سامنے آپ نے ملازم کی بے عزتی کر دی، آپ ملازم کو تو تڑاک سے بات کرتے۔ اب دیکھیے کہ اس کے دل میں آپ کی وہ قدر نہیں ہے، اگرچہ وہ نوکری ضرور کرتا ہے، آپ کے سامنے جو ہے آپ کہہ کر ضرور بلاتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے اس کے لیے عزت کو کھو دیا۔ عزیزان گرامی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک بارگاہ رسالت میں رہا، کبھی میرے آقا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا۔ اتنی شفقت و مہربانی، اعلیٰ اخلاق کے آپ کامل نمونے کہ اخلاق بھی سرکار کی نالین سے جو ہے فیض اور برکتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ اخلاق بھی حضور علیہ السلام کے نالین کے نیچے ذروں کا فیض حاصل کر کے اخلاق کو بھی بلندی ملی۔ تو عزیزان گرامی، ہم جو ہے کوشش کریں کہ دوسروں کی قدر کریں، اور ہر ایک کو جو ہے وہ ہمیں عزت دینی چاہیے۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کی، یہ الحمدللہ 20 یا 22 ایسے طریقے جو ہے عزیزان گرامی لکھے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف ہمارے اخلاق عمدہ ہو جائیں، ہماری زبان اچھی ہو جائے، ہم جو ہے اچھے کردار کے مالک ہو جائیں، خدا کی قسم آدھی نعمتیں تو ہمیں اسی کے صدقے مل جائیں۔ مارکیٹ میں عزت، گھر میں عزت، بلڈنگ میں عزت، محلے میں عزت، مسجد میں عزت، ہر جگہ عزتیں، مگر کیسے؟ اخلاق کو اچھا کریں۔ آج معاشرے کے اندر کتنی برائیاں اخلاق کی، آپ دیکھیں کہ بچہ آپ گزرے گلی سے تو گندی گالیاں دیتا نظر، ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو ایسی گندی گالی دیتے ہیں، 4 سال 5 سال کے بچے، 6 سال کے، کہ بڑی عمر کا آدمی دیکھتا ہے عورتیں گزرتی ہیں تو اپنے منہ پہ رومال رکھتے، یہ بچہ ایسی گندی گالی دے رہا ہے، ماں بہن کی فلاں کی۔ اتنا جو ہے معاشرہ اخلاق کی پستیوں میں گر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت اور رسوائی کے امی گڑھے کے اندر چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہترین چیز اخلاق ہے، اسے مضبوطی سے تھامیے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم ہم سب کو بھی شرابہ شمع بنا دے کہ لوگ ہم سے روشنی حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، اور رب کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب جب آتا ہے تو ہمارے موسم اور ہمارے آقا، اور آج اسلام کی روشنی پاک و ہند میں جس ہستی کی وجہ سے ان کا نام حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ ان کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز اتوار، یعنی پرسوں جو ہے ظہر کی نماز کے بعد، ویسے تو درس قرآن ہوتا لیکن اس دفعہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے انشاءاللہ حضور خواجہ غریب نواز کا سالانہ عرس اور فاتحہ رکھا گیا۔ صرف 5 سے 10 منٹ جو ہے ہم زیادہ لیں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور خواجہ صاحب کا ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی ان کی ایک منقبت اور فاتحہ شریف بھی جو ہے وہ ہوگی۔ تو تمام بھائی اپنے محسن کی محبت میں ضرور آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں
کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، 30-35 منٹ کا ہمارا یہ دورانیہ ہوتا ہے. 1:15 بجے ظہر کی نماز ہے، 1:30 بجے یہ سلسلہ شروع ہوگا، 2:05 پر اختتام ہوگا. خواتین کے لیے پردے کا بھی اہتمام ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی محبت میں آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اور اطاعت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا